یہاں پر جو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے، جو جذبہ ہے، ابھی چند دن پہلے لیپ ٹاپ اسکیم تھی، اس کا اجرا ہوا دوبارہ، اور وہاں پہ جس بچی کو لیپ ٹاپ ملا وہ بلوچستان کے قصبے کی بچی، اور اس میں جو جذبہ تھا، اس نے جب اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا، اور وہ کرسی پہ قوم کی بیٹی کو بٹھایا، بلوچستان کے بچوں کو بٹھایا، بلوچستان کو نمائندگی دی، کیونکہ بلوچستان کی ایک تاریخ ہے۔ بلوچستان جو ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کے حوالے سے یہ علاقہ، پاکستان کے اندر اگر دیکھیں معدنیات کے حوالے سے، آج وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے وسائل کی بنیاد پر، ان کی قابلیت کی بنیاد پر ان کو آگے آنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ اور یہاں پر میں جب پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ڈیفرنٹ انیشیٹوز کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر وہ بچے بچیاں، وہ خواتین اور مرد حضرات، یہ ابھی بھی جن کو جو پرائم منسٹر انٹرسٹ فری لون کے اندر جن بچوں کو، جن لوگوں کو چیکس ملے، ان لوگوں کی یہ کہانی ہے۔ ابھی یہ جو سٹالز لگے ہوئے تھے، ان سٹالز کے اوپر بیٹھے ہوئے انتہائی ینگ بچی جو مسکان سامنے آئی، اور وہ ایک اپنا آئیڈیا جو ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہے، تو پورے پاکستان میں آپ چلے جائیں، پاکستان کے نوجوان آج اپنا مستقبل چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا۔ میں سب سے پہلے بلوچستان رورل سپورٹ جیسے ادارے، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جیسے ادارے، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے جو ابھی یہاں پر اسپیشل بچوں کے لیے کام کیا، میں آپ کو بھی اس کی بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، حکومت بلوچستان جو کام کر رہی ہے، حکومت پنجاب جو کام کر رہی ہے، حکومت سندھ، حکومت کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر، ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے بچے اور بچیاں تعلیم مانگ رہے ہیں، فنی تعلیم مانگ رہے ہیں، سکل مانگ رہے ہیں، آئی ٹی کے میدان میں آگے جانا چاہ رہے ہیں، آرٹس اینڈ کلچر میں آگے جانا چاہ رہے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہ رہے ہیں، اپنے سٹارٹ اپس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور حکومتوں کا کام کیا ہے؟ حکومتوں کا کام ہے کہ آج ان بچوں کو پلیٹ فارم مہیا کریں۔ میرٹ کی بنیاد پر جس دن ہم بچوں کو آگے آنے دیں گے، محرومیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ میرٹ کی بنیاد پر، جب قابلیت کی بنیاد پر آپ کسی کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ رول ماڈل بن جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں جس طرح یہ بی بی درجان کی میں نے مثال دی، اسی طرح ہم نے نیشنل والنٹیئر کور پاکستان میں جب بنانی شروع کی، جس کے شہباز شریف صاحب پہلے رضاکار کے طور پر جو ہے رجسٹر ہوئے، تو اس کا لوگو بنانا تھا، تو وہ لوگو کے اوپر پورے پاکستان سے 800 سے زیادہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز، بڑے بڑے لوگ جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے لوگو ڈیزائن بنا کر دیے، اور جو کمیٹی تھی اس نے جو پہلا لوگو جس کو نمبر 1 قرار دیا، جب کیونکہ اس کے اندر کسی کا ایڈریس نہیں ہوتا، اور جب وہ لوگو اپروو ہوا اور جب ایڈریس نکالا گیا تو وہ آپ کے کوئٹے کی بچی نکلی۔ مطلب کوئٹے میں اتنا ٹیلنٹ ہے۔ ابھی ہمارا نیشنل انوویشن ایوارڈ جو ہے، جس میں بچے بچیوں کے آئیڈیاز کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے، تو جو ٹاپ سلاٹ میں بچے آئے وہ بلوچستان سے آئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ قابلیت میں بلوچستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ابھی بلوچستان کے زیتون کی دھوم پوری دنیا کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے بہترین زیتون یا زیتون کا تیل ہے وہ آپ کے بلوچستان کا ہے۔ ابھی آپ کے پوٹینشل، آپ کے مائنز اینڈ منرلز ہو گئے، آپ کے پاس جتنا کچھ ہے اس کے اندر ایگریکلچر کے حوالے سے اگر تھوڑی سی ہمت کی جائے
تو بلوچستان صرف پاکستان کو نہیں، اس پورے خطے کو لیڈ کر سکتا ہے۔ تو آج مقصد کیا ہے کہ آپ کے پوٹینشل کو دنیا کے آگے لے کر آنا، یہاں کے نوجوانوں کے پوٹینشل کو دنیا کے آگے لے کر آنا، اور اس کے لیے ہمارا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا نیفٹیک جو ہمارا ادارہ جو فنی تعلیم کی تربیت دیتا ہے، چاہے وہ فنی تعلیم ہے، آئی ٹی ہے، چاہے وہ ہاسپٹیلٹی ہے، اب اس میں ہم نے مائنڈز اینڈ منرلز کو بھی شامل کیا ہے، ہر وہ ٹریڈ جس کی آج ضرورت ہے ہم اس کو انڈر ون امبریلا لے کر آ رہے ہیں۔ پاورٹی ایلیویشن فنڈ جیسے اداروں کے ساتھ مل کے ہم نئے سے نئے پروگرام بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر میں چاہوں گا، میں ابھی میٹنگز یہاں کی لیڈرشپ سے بھی میں پہلے بھی کرتا رہا، ہم ایک ایسا مربوط پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بچے بھی کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اور وہ آگے کھڑے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون ہے، ہم ہر سال کہتے ہیں کہ بلوچستان کو اس کا شیئر اس میں سے لینا چاہیے۔ اس سال ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بینکس کو، جن کے کنسورشیم کے ذریعے ہم یہ فنڈ دیتے ہیں، ہم وہ مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز جن کے ذریعے ہم فنڈ دیتے ہیں، ہم اس سال ہم نے ایک ایل او آئی بھی کیا پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ، اور ان تمام اداروں کے ساتھ مل کے ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے بچے بچیاں ان لونز کے لیے اپلائی کریں، جو بزنس وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ جو لونز لیں اور اپنی زندگیاں بھی بنائیں، اپنے علاقوں کی زندگیاں بھی بنائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نیشنل انوویشن ایوارڈ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر بچے بچیاں، میں کل بیوٹم میں بھی جا رہا ہوں، میں باقی یونیورسٹیز میں بھی جا رہا ہوں، یقین مانیں اتنے اتنے زبردست آئیڈیاز یہاں سے نکلتے ہیں، اتنا اتنا خوبصورت کام یہاں سے نکلتا ہے۔ آج صرف ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے، اور شہباز شریف صاحب نے مجھے خصوصی طور پہ پہلے بھی بھیجا، اب بھی بھیجا، کیونکہ وہ جو لیپ ٹاپ سکیم میں شہباز شریف صاحب خود بھی بلوچستان آئیں گے، اور حصہ جو بنتا تھا بلوچستان کا وہ 14% بنتا تھا لیپ ٹاپ سکیم میں، پرائم منسٹر نے اس کو 18% کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے بچوں کو زیادہ حق دو۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پہلی دفعہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ٹریننگز کو لے کے ہم مدارس کے اندر جا رہے ہیں۔ ابھی لیپ ٹاپ سکیم میں ایک بچہ آیا جو ایم فل کر رہا ہے، جس نے عربک لینگویج کی وہ ٹریننگز بھی کراتا ہے، کورسز بھی کراتا ہے، اس نے لیپ ٹاپ کے اوپر دنیا کو وہ لیکچرز دے رہا ہے، اپنی بھی زندگیاں بنا رہا ہے، لوگوں کی بھی زندگیاں بنا رہا ہے۔ تو یہ جو لیپ ٹاپ ہے، یہ خالی لیپ ٹاپ نہیں ہے، یہ ونڈو ہے جو دنیا کے اوپر ہمارے بچوں کی کھلتی ہے۔ وہ اپرچونٹیز جو پوری دنیا میں پڑی ہیں، وہ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے ہمارے بچے ان اپرچونٹیز تک پہنچتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج کے دن تک پنجاب کو اور وفاق کو ملا کر 16 لاکھ سے اوپر لیپ ٹاپس دے چکے ہیں، اور اس سال 1 لاکھ مزید دینے جا رہے ہیں۔ اور ان لیپ ٹاپس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان ای کامرس میں، جہاں پر پاکستان جو ہے فری لانسنگ میں اپنا ایک مقام بنا سکا، اس میں ان لیپ ٹاپس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسٹڈیز ہوئی جس کے اوپر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2016 میں بل گیٹس نے کہا تھا، جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بل گیٹس کو ملے تھے، اور پھر ہم لوگ جا کے جو مائکروسافٹ کا یورپ کا ہیڈ آفس ہے، ریڈنگز وہاں پر گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جن بچوں کے پاس ان گیجٹس کی نو ہاؤ نہیں ہے، چاہے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ ہمارے نزدیک الٹریٹ ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اگر آپ 16 سال کی جو 16 ایئر ڈگریز کی بات کرتے ہیں، آج ایک نئی دنیا کھل چکی ہے جس میں 6 ماہ کے کورسز سے لے کے سال کے کورسز، 9 ماہ کے کورسز، اے آئی اب ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ اے آئی اب کئی جابز کو فارغ کر رہی ہے، لیکن کئی اس کے مقابلے میں نئے ٹریڈز نکل کر آ رہے ہیں۔ تو ممالک وہی ترقی کریں گے جو آج عہد حاضر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔
جو اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں گے، تو آج اللہ کے فضل سے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جو اپنی اے آئی کی پالیسی لے کر آ چکا ہے۔ آج ہم یہ جو سکرینز کو چلتا دیکھتے ہیں، ہم جو یہ کیمراز کو چلتا دیکھتے ہیں، اپنے موبائلز کو چلتا دیکھتے ہیں، جتنا سسٹم چل رہا ہے یہ چپ کے اوپر چلتا ہے۔ اور جس طرح دنیا پہلے پیٹرول کی ایک جو اجارہ داری تھی، جس کے پاس پیٹرول تھا وہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا تھا، آج کے جدید دور میں چپ ہے جو دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کے ایون میزائل، ٹینک، جہاز بھی بیکار ہو جاتے ہیں اگر وہ چپ جو ہے اس کو جو ہے آپ کے اپنا نہیں ہے۔ تو پاکستان آج مجھے فخر ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر سیمی کنڈکٹرز اور چپ کو بھی جو ہے انہوں نے یہاں پر اس پر بھی انویسٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اپنی چپ انڈسٹری، اپنی سیمی کنڈکٹر کی طرف، سیلف ریلائنس کی طرف جا رہا ہے۔ آج پاکستان کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں، آج دنیا کے اندر وہ پاکستان جو تنہا ہوتا تھا، آج کوئی فیصلہ کرنا ہو، آج ایران پہ حملہ ہو، قطر پر حملہ ہو تو پاکستان کو بلایا جاتا ہے۔ آج مقامات مقدسہ کی جو ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ان کی حفاظت کی بات آئے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، ہم نیت سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دشمن ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر بڑا کھل کر کہوں گا کہ وہ جو زہر ہمارے ذہنوں میں بھرا گیا اس ملک کے خلاف، اس ملک کی سالمیت کے خلاف، اس ملک کے اصل امین وہ بچے اور بچیاں ہیں جو اپنا مستقبل نیت کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ جب وہ نیت سے مستقبل بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنا مستقبل بنا رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ بلوچستان، وہ بلوچستان جس نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا، وہ بلوچستان جو ہمیشہ مشکل کی گھڑی میں کھڑا ہوا، آج اس بلوچستان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق دینے کا وقت ہے۔ آج اس بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ آج اس بلوچستان میں چاہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، چاہے سکول، ہاسپٹل، اور میں ایک بات کہوں گا کہ چیف منسٹر بلوچستان اس وقت بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، ٹیم بڑی محنت سے کام کر رہی ہے، سب کا مل کر مقصد ایک ہی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی۔ یہاں پر جتنے زوما بیٹھے ہیں، مائدین بیٹھے ہیں، جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک رہتا ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ نچھاور کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں پر بم دھماکہ ہوتا ہے یا کہیں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اتنے پنجابی، اتنے سندھی، اتنے بلوچی، اتنے پٹھان، اتنے کشمیری، اتنے گلگتی بلتستانی شہید ہو گئے۔ دنیا میں خبریں لگتی ہیں اتنے پاکستانی مارے گئے۔ تو جب دنیا ہمیں پاکستانی سمجھتی ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو بانٹتے ہیں؟ اور ہم نہیں بانٹتے، یہ ہمارا دشمن ہمیں بانٹنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہمیں کمزور کر کے، جس طرح اس نے کھیل کھیلا شام، عراق، لیبیا، مصر میں، وہاں پر قومیتوں میں بانٹا، وہاں پر زبان کی بنیاد پر بانٹا، جہاں پر فرقوں کی بنیاد پر بانٹا، اور آج ان ملکوں کا حال کیا ہے؟ پاکستان بناتے وقت ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں نہ اس نعرے کو بھولنا ہے، نہ ہی قائد اعظم کے فرمودات کو بھولنا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا خطہ سرزمین جہاں پر مسلمان اور اقلیتیں مل کر زندگی گزار سکے اپنے اپنے عقائد کے مطابق۔ آج پاکستان دنیا کی نظروں کا محور بنتا جا رہا ہے۔
آج پاکستان کے نوجوان ان کی مانگ دنیا کے اندر ہے. ابھی پرائم منسٹر سعودی عرب تھے. سعودی عرب آپ سے لاکھوں جوان بچے اور بچیاں مانگ رہے ہیں وہاں پہ جابز کے لیے. مڈل ایسٹ آپ سے لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں مانگ رہا ہے. یورپ مانگ رہا ہے, چائنا مانگ رہا ہے, جاپان مانگ رہا ہے, ساؤتھ کوریا مانگ رہا ہے. دنیا کے کس کس ملک کا نام لوں؟ ہمارے بچوں کے لیے دنیا کے دروازے کھل رہے ہیں. ہمیں صرف توجہ دینی ہے اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر, ان کی بنیاد سازی کے اوپر. ہمیں فوکس رہنا ہے. یقین مانے ہم دن رات کام کر رہے ہیں, ہم دن رات اپنے بچوں کے لیے جو ہے کوشاں ہیں, کیونکہ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں. یہ ایک چمکتا دمکتا پاکستان ہے. اور آج مجھے خوشی ہے, بلوچستان میں آیا ہوں, کسی بند کمرے کے اندر ہم بات نہیں کر رہے. ہم ایک شاپنگ مال میں جہاں پر پبلک بھی کھڑی ہے ان کے سامنے کھل کر جو ہے بلوچستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام انڈر دا ویژن آف پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. تمام پاکستان کے بچے اور بچیوں کو ایک سنہرا مستقبل دینا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل یوتھ ہب پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل پورٹل, جس کے اوپر آپ کے عقیدے کی بنیاد پر نہیں, آپ کے مذہب کی بنیاد پر نہیں, آپ کے صوبے کی بنیاد پر نہیں, آپ کی قابلیت کی بنیاد پر جب آپ اپنے آپ کو اس پر رجسٹر کرتے ہیں آپ کو مواقع ملتے ہیں. آپ کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر, چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے, چاہے وہ فنی تعلیم کا میدان ہے, چاہے وہ آئی ٹی کا میدان ہے, چاہے وہ کھیل کا میدان ہے, چاہے امپلائمنٹ ہے, ملازمت ہے, آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. اور یہ ہم فخر ہے کہ ہم نے اس کا 26 مارچ کو افتتاح کیا تھا. 7 ماہ کے اندر 7 لاکھ سے اوپر بچے اور بچیاں رجسٹر ہو چکے ہیں. ہر مہینے ایوریج لاکھ سے زیادہ بچہ اس پر رجسٹر ہو رہا ہے, جو اللہ کے فضل سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے جو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع دے گا. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا مقصد پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو پازیٹیولی انگیج کر کے ان کو امپاور کرنا ہے. ہمارا مقصد میرٹ کی بنیاد پر, بچوں کی قابلیت کی بنیاد پر ان کو آگے آنے کا موقع دینا ہے. اور یہ موقع بلوچستان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے. یہ موقع پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک سنہرا موقع ہے. اور اس کے اوپر ہم سب مل کر محنت کریں گے. تمام ادارے مل کر, تمام حکومتیں مل کر کام کر رہی ہیں. پاکستان کی ترقی کو اب کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان کے دشمن اس کے اندر در اندازی کرتے ہیں. انڈیا نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی, تاریخ کی بدترین شکست کھائی. دنیا نے بتا دیا کہ ہم نہیں بتا رہے, دنیا بتا رہی ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی, پاکستان کا وارفیئر, پاکستان کی مضبوط اور بہادر افواج, انڈیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج ہمیں اس سے ایک قدم آگے جانا ہے. انڈیا نے کہا تھا کہ جہاں سے پاکستان کا پانی نکلتا ہے ہم وہاں پر بند باندھیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ پانی پاکستان کا حق ہے, تم جہاں پر بند باندھنے کی کوشش کرو گے ہم تمہیں اندر گھس کے ماریں گے. آج سرحدوں کی حفاظت ہو جائے, پانی کی حفاظت ہو جائے, یا آپ کی حکومت کر رہی ہے. ہمارے بچوں کا کام اور حکومتوں کا کام, صوبائی حکومتوں کا کام ترقی کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور اس پر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, وفاقی حکومت, وزیر اعظم شہباز شریف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. Thank you very much.